الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتا ہوں۔ پروگرام کا نام ہے گھر اور معاشرہ۔ ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں، بہت سارے موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے ہوں گے۔ اتوار کا دن ہوتا ہے اور صبح ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں تقریباً لوگ جاگ چکے ہوتے ہیں۔ چھٹی کے دن جو لیٹ اٹھنے والے ہیں وہ بھی بہرحال اس ٹائم تک ایک بڑی تعداد یا میکسیمم اٹھ چکے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے مدنی چینل کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے بڑا ہی جنیرک موضوع ہے، بڑا ہی بنیادی موضوع ہے، اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ پچھلے دنوں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، وہ یورپ کے کسی ملک میں کچھ ماہ سے گیا ہوا تھا۔ بات چیت ہوئی جیسے ایک نارمل گفتگو ہوتی ہے کہ کیسا ہے کنٹری، میں نام نہیں لیتا قصدن، کیسے لوگ ہیں وہاں پر، کیا کلچر ہے۔ بڑی اچھی باتیں اس نے بیان کی، بہت اچھی باتیں بیان کی، صفائی ستھرائی کے تعلق سے، سسٹمز کے تعلق سے، ان کی آرگنائزیشن کے تعلق سے، بہت ساری چیزیں۔ پھر میں نے کہا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور ان کی اوور آل زندگی کیسی ہے۔ آپ کو بھی سن کر حیرت ہوگی، جب اتنا کچھ اچھا ہے، نہ بے تحاشا مہنگائی ہو، صفائی ستھرائی ہو، ٹریفک کا نظام، تو ریلوے کا، تو ایئر لائنز کا، سارا اچھا ہے جس کو ایک آپ امیجنیشن کر سکتے ہیں۔ جب میں نے فیملی کی بات کی تو اس کے کومنٹس تبدیل ہو گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ فیملی سٹرکچر تباہ ہے، اور وہاں کی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہر ایک دو دن کے بعد کسی ایک گھر سے سڑی ہوئی لاش ملتی ہے۔ لوگ اکیلے رہتے ہیں، بعض اوقات بیوی بچے کہیں، ماں باپ کہیں، آپس میں اتنی تفریق ہے، ایک دوسرے کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اور ایک شخص کا اس نے بیان کیا، جیسے ابھی بقرعید گزری ہے تو وہ کسی اور شہر میں رہتا تھا، بیوی بچے کسی اور شہر میں رہتے تھے، ان سے عید ملنے گیا اور پتہ لگا کہ عید کے دن اس کے بیوی اور بچے کہیں اور گھومنے گئے ہوئے ہیں۔ بغیر ملے واپس آیا، بولا اب 1 مہینے کے بعد جاؤں گا۔ یہ سب کہنے کا پس منظر یہ ہے کہ دیکھیے، اسلام وہ دین ہے کہ جو ہمیں فیملی سٹرکچر ڈیولپ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت کہ جو مل جل کر رہنے کی ہے، وہ اسلام کے تقاضوں کو اگر ہم پورا کریں گے تو بخوبی پورا ہوگی۔ اور جن معاشروں نے صلہ رحمی کو ترک کر دیا، ان کے فیملی سٹرکچرز تباہ ہو گئے۔ خوبصورت لگتا ہے ابتدا میں، ہر شخص اپنی آزادی کر رہا ہے، بچے کو اپنی آزادی، بیوی کو اپنی آزادی، شوہر کو اپنی آزادی، ہر شخص آزاد ہے۔ لیکن وہ آزادی اگر کسی دائرہ کار میں نہ ہو تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے لوگ اکیلے مرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ ان علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ تو آج اسلامک کلچر، گھر اور معاشرے میں صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغین دعوت اسلامی۔ ویلکم کرتا ہوں بلال مدنی بھائی، ماشاءاللہ، مہروز مدنی بھائی، ماشاءاللہ، مرحبا۔ اللہ پاک آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ صلہ رحمی کیا ہے، بنیادی سوال آپ دونوں سے چاہوں گا کہ کچھ اس پر کلام ہو، اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ ہم پروگرام کرتے ہیں تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھر کو اور اس گھر کی ایک معاشرے کے اندر جو اہمیت ہے اور جو کنیکٹیویٹی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ٹاپک آپ لے کر آئے ہیں، آپ نے جس طرح شروع میں بیان کیا کہ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ٹاپک پر ابھی ہم بات کریں گے اور جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ آج کل کی دنیا میں، آج کل کے معاشرے میں اس کو ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو اس حوالے سے بڑی کمی ہے، جس کے بہت سے نقصانات
بہت سے وہ لوگ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں جو اسلام سے تعلق نہیں بھی رکھنے والے۔ جی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان پر ایک جگہ کلام فرمایا تو ایک حصہ آیت کا یہ بھی ہے، نسبا و صہرا، فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو نسبی رشتے بھی دیے اور سسرالی رشتے بھی دیے۔ یعنی انسان جو دنیا میں آ رہا ہے تو بالکل آزاد ہو، اس کا آگے پیچھے کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رشتوں کو مقرر کیا ہے، اور وہ رشتے اس کے نسب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ماں باپ، دادا دادی وغیرہ، اور کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اگر چاہے بھی، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تو اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نسب کے رشتے اور یہ سسرال کے رشتے یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت موجود ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ ایک مکالمہ چل رہا ہے اور آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، تو وہاں پر جو قوم آپ کی ناقدری کرتی ہے اور آپ کو جو جملے کہتی ہے، اس میں ایک جملہ بڑا نوٹ کرنے والا ہے۔ قوم یہ کہتی ہے کہ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، کہ اگر یہ آپ کے خاندان والے نہ ہوتے نا، اور ان کی سپورٹ آپ کے پاس نہ ہوتی، یہ آپ کے بیک پر موجود نہ ہوتے، تو پھر ہم آپ کو رجم کرتے، یعنی پتھر مارتے، آپ کو سخت ایذائیں اور تکلیف پہنچاتے۔ تو وہاں پر بھی یہ بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی انسان کو جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو جہاں بہت ساری سپورٹ ملتی ہے مختلف چیزوں کی، تو ان میں ایک بہت بڑی سپورٹ اس کے رشتہ داروں کی ہوتی ہے، اس کے نسبی رشتوں کی ہوتی ہے، اس کے سسرالی رشتوں کی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں صلہ رحمی پر، تو صلہ رحمی کی کو اگر سمجھیں تو صلہ رحمی ہے کیا؟ صلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، اور رحم کا مطلب ہوتا ہے رشتہ، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، اچھائی سے پیش آنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا۔ اب ویسے دنیا بھر کے اندر جو ایک انٹلیکچوئل لوگ ہیں، بڑے سینسیبل لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ٹرمز رکھنا اور اچھے معاملات رکھنا، اس کے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں، اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اچھا تعلق ہونا چاہیے۔ لیکن دین اسلام میں یہ صرف ایک اچھائی یا پھر اچھا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ دین اسلام اس صلہ رحمی کو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کو واجب قرار دیتا ہے، کہ کسی بھی انسان کی یہ دینی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، کیونکہ ہر رشتہ دار کا اس کے اوپر حق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا حق زیادہ ہوگا، کسی کا حق کم ہوگا، لیکن جس کا جو حق ہے یہ اس کو پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے، اور یہ اس کا دینی فریضہ ہے، جس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بھی موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وجوب کے درجے میں ہے، جی خالی یہ مستحب کے درجے میں نہیں ہے، اور قرآن کی آیتوں سے ہم نے اس کی کچھ بنیادی اہمیت کو سمجھنے کی سعادت حاصل کی۔ جی مہروز بھائی، آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بالکل جیسے بلال بھائی نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کے حوالے سے صلہ رحمی، صلہ کا معنی ہے کہ کسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا، اور رحمی جو ہے وہ رحم سے ہے، یعنی رشتہ داری۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان سے میل ملاپ قائم رکھنا، یہ صلہ رحمی ہے، اور دین اسلام نے اس کو پرموٹ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مذاہب اور دیگر ادیان یا دیگر ازم جو ہیں، ان کی نسبت دین اسلام محض عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ جب ہم اس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں تو ہم دینی بات کر رہے ہیں، جی اور دینی بات میں آج ہمارا ٹاپک ہے صلہ رحمی۔ جی اور یہ ٹاپک اسی لیے ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث کریمہ کا مشاہدہ کریں، سیرت طیبہ کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے بھی اور خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی عبادت کے احکام بھی بیان کیے، اس کی اہمیت بھی بیان کی، اور قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ایک آیت مبارکہ ذہن میں اس وقت جو موجود ہے میرے، اس ترتیب کو اگر آپ رکھیں تو اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کے حکم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ، اور پھر ترتیب ہے آگے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی معبودیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ رشتہ داری کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، بطور دین کے، بطور مذہب کے، اس کے آگے سر بسجود ہونا یا اس کے
اس کی اطاعت کرنا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اس میں بڑے تخصیص کے ساتھ قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ رشتہ داری کو کرو. اور اس کی ریزن یہی کہ دین اسلام ایک آفاقی دین ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جو ہر دور میں، ہر عمر اور ہر طبقے کے لیے راہ عمل دیتا ہے، اور یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آیا ہے. اور آپ نے بیان کیا تھا کہ انسان کا ایک فطری تقاضا یہ ہے کہ مل جل کے رہنا چاہتا ہے. جی. اب جب مل جل کے رہے گا سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اکٹھا ہو کے رہنا چاہتا ہے. جب کچھ افراد اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو لیں، صلہ رحمی کو لیں یا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو لیں، تو ون لائن اگر آپ دیکھیں اس کی تو یہ بنتی ہے کہ تم جب لوگوں کے ساتھ رہو تو پازیٹیو وے میں رہو. اور پھر علماء نے اس بات کو بیان فرمایا کہ صلہ رحمی کا ایک تو حکم عام ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کرو، لیکن پھر اس میں ترتیب ہے. اور ترتیب یہ ہے کہ جس سے جتنا رشتہ زیادہ باؤنڈنگ ہے رشتے میں، یا جتنی زیادہ اہمیت ہے، جتنی زیادہ قربت ہے، پھر اس کے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. تو جس سے جتنا تعلق ہے اس سے اتنا تعلق رکھیں گے تو آپ صلہ رحمی کرنے والے کہلائیں گے. اور یہاں پہ یہ بات بھی پیش نظر رہے بالکل ابتدا ہی میں کہ جہاں ہم صلہ رحمی کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے ایک جملے میں بات کو سمو دیا تھا کہ یہ صرف استحبابی حکم نہیں ہے، یعنی صرف مستحب نہیں ہے، کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وجوبی حکم ہے. ایسا کرنا ہی کرنا ہے، اور جو صلہ رحمی نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا. آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بڑے جامع فرمان میں، کہ جس کا اطلاق دیگر مواقع پہ بھی ہوتا ہے لیکن خاص صلہ رحمی کے تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. اور ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، یعنی جو جوڑے اس سے تو جوڑو، لیکن جو توڑے اس کے ساتھ بھی جوڑو، کیونکہ جو تمہارے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہ رہا ہے اگر تم بھی اس سے اپنا تعلق اور رشتے کو بحال رکھتے ہو تو یہ تو جیسا وہ کر رہا ہے ویسے ہی تم کر رہا ہو. یہ احسان کی صورت نہیں پائی جا رہی، یہ احسان کی نہیں ہے بلکہ عدلہ بدلہ ہے اور عدل ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے، ایک مسلمان کی شان اور ایک مسلمان کا وصف یہ بیان کیا گیا دین اسلام میں کہ جو تمہارے ساتھ بہتر نہیں بھی ہے، جو تمہیں منہ نہیں بھی لگاتا، جو تمہیں لفٹ نہیں بھی کراتا، یا جو تمہیں اگنور کرتا ہے، لیکن تمہارا اس سے تعلق بنتا ہے، تمہارا اس سے رشتہ بنتا ہے، تو تم اس کے ساتھ نباہ کرو، اور جہاں تک پاسبل ہے تم اس کے ساتھ اپنا برتاؤ اچھا ہی رکھو. ماشاءاللہ. آج دیکھتے ہیں ہم کہ دنیا کے معاشروں کو اگر ہم دیکھیں جی تو جس معاشرے میں اسلام کے ان اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے تو ان میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے. کئی ایسے نفسیاتی امراض ہیں کہ جو صرف اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ بندہ اکیلے پن کا شکار ہے. اچھا، یہ جو اکیلا پن ہے یہ بہت بڑے مالدار کو بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑے مشہور آدمی کو بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑے پہلوان کو بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ظاہری طور پر جو بھی ہم دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی بڑی نعمتیں تصور کر سکتے ہیں، ان سب کے ہونے کے باوجود ایک اور نعمت کا ہونا ضروری ہے جو رشتہ داری ہے، جو تعلق داری ہے، ایک سٹرکچر ہے، ایک فیملی ہے، ایک آنا جانا ہے، اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کسی نے تحریر کیا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ بہت بیمار تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس کے پاس بظاہر سب کچھ تھا، تو ڈاکٹر بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ یار بظاہر تو اس کے اندر کوئی مرض نظر نہیں آ رہا. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کہاں کے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں علاقے کا ہوں. وہ اس سے ہزاروں میل یا سینکڑوں میل دور تھا. اس نے کہا تم اپنے علاقے میں، آباء و اجداد کے علاقے میں، رشتہ داروں کے علاقے میں کب گئے تھے؟ تو وہ سوچنے لگا، سالوں ہو گئے تھے، گیا ہی نہیں تھا. جب سے گھر سے نکلا تھا تو اس نے نئی دنیا آباد کر لی، گویا کہ جیسا کہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا میرا ایک مشورہ ہے، میں تمہیں دوا بھی دے سکتا ہوں اور 100 باتیں، لیکن میرے ایک بات تم مانو، تم ذرا اپنے علاقے جاؤ اور پھر مجھے بتانا. اس نے کہا چلو، جہاں اور بہت سارے کام کیے یہ بھی کر لیتے ہیں. تو وہ کئی سالوں کے بعد اپنے اس علاقے میں گیا جہاں پر اس کے قریبی عزیز تھے، بچپن کے دوست تھے، پڑوسی تھے، ہمسائے تھے. اب وہ لڑک پن تھا تو وہ
وہ بھی بڑے ہو گئے, یہ بھی بڑا ہو گیا تھا, لیکن جیسے یہ وہاں پہنچا اور وہاں پر کچھ دن اس نے گزارے اور اس کے جو پرانے دوست اور رشتہ داروں نے اس کے ساتھ انٹریکشن کیا اور اس کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا, اس شخص کی وہ بیماری دور ہو گئی. یعنی کہ فزیکل امپیکٹ مینٹل امپیکٹ کی وجہ سے یہ اس قدر ہوتا ہے کہ کئی امراض کا باعث یہ اکیلا ہوئے. اس کے اندر ایک مسنگ تھی اس کے لائف کے اندر کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بہت کچھ اس کا مسنگ تھا. وہ جب اس کو ملا اور وہ جو خوشی ایک نیچر جو ہے اس کو جب ملی, ریوائیو ہو گیا. اچھا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ دنیا میں مہروز بھائی کتنا ہی قریبی دوست ہو, کتنا ہی اچھا ساتھی ہو, سب اپنی جگہ پر اس کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے, لیکن جب آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملتے ہیں اور کزنز کے ساتھ, اپنے چچا ہیں, خالہ ہیں, پھپھو ہیں, پھپھا ہیں, یہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو ایک الگ ہی فیلنگ آتی ہے. یعنی کہ اس کو نہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نعم البدل ہے. تو بعض اوقات آرٹیفیشل لائف کی وجہ سے, دنیا کی چمک دھمک کی وجہ سے ہم بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سیرت میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں. تو جب قباء شریف پر آپ نے قیام فرمایا, بھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے, باہر چند دن قیام فرمایا تھا, تو وہاں کے جو موضوعات ملتے ہیں, حدیثیں ملتی ہیں, اس میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا اب بندہ اس کو تھوڑا سینیریو کے طور پر دیکھے کہ ہجرت مدینہ ہے, تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. مسافرت ہے, اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر ایک نئی جگہ کو نوازنے کے لیے جا رہے ہیں, ایک اسلامک معاشرہ اس کی بنیاد رکھی جانی ہے. تو ان میں جو بنیادی باتیں, ان میں ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو. یعنی کہ یہ صلہ رحمی کرنا یہ اتنی بنیادی چیز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو صحابہ کرام کو بنیادی باتیں ارشاد فرمائیں تو اس کے اندر یہ بات موجود ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور اسد بھائی آپ نے جو بات کہی نا, میں چاہوں گا کہ آپ کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی 1-2 باتیں کروں. ایک تو کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ تنہائی خود بہت بڑی یعنی اذیت ہے, تو آپ دیکھیں مختلف ممالک میں جو سزائیں دی جاتی ہیں, ان سزاؤں میں ایک اضافہ ہوتا ہے بعض اوقات جرم کی نوعیت کے پیش نظر, اور وہ ہوتا ہے قید تنہائی. تو قید تنہائی جو ہے نا, یعنی تنہائی خود ایک اذیت ہے اور ایک سزا ہے. تو یہ تو ہے وہ جو آپ پہ جرم کرنے کے بدلے نافذ کی جا رہی ہے, جبرن نافذ کی جا رہی ہے. اور بعض اوقات حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ تنہا ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے ہی دنوں بقرہ عید گزری اور اس سے پہلے عید الفطر گزری. آپ کو بھی مشاہدہ ہوگا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں, ملنا تو سب کو اپنے رشتہ داروں سے ہوتا ہے, ہمارے یہاں ابھی تک الحمدللہ رب العالمین عمومی رویہ یہ ہے کہ گھر والے مل کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, باپ بیٹا پوتا بھائی, اس طریقے سے. تو وہ پہلے آپس میں ہی مل رہے ہوتے ہیں, تو اتنی دیر میں اور بھی لوگ مل لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ چند رشتہ دار ادھر, چند رشتہ دار ادھر, چند رشتہ دار ادھر اور چند رشتہ دار پیچھے, اور بیچ میں ایک سنگل پرسن, اس کی انبن کسی سے نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ چاروں جانب کے رشتہ دار تو آپس میں گلے ملنے لگے, یہ تنہ تنہا کھڑا رہ گیا. اور یہ چند سیکنڈز کا سارا ڈیوریشن ہوتا ہے, لیکن اس چند سیکنڈ میں اس کی جو فیلنگز ہوتی ہے نا تنہائی والی اور بے بسی والی, وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے گلے ملے. اور یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چند سیکنڈز میں سے آ جاتی ہیں, اور پھر جیسی کوئی پہلا شخص اس سے گلے ملتا ہے تو وہ پھر وہ واپس بھی چلی جاتی ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو تنہائی خود ایک اذیت ہے, اور پھر بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپنے تو موجود ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی تنہائی کے خول میں بند ہوتے ہیں, از خود اپنے اوپر تنہائی ہم نافذ کر لیتے ہیں. آپ فرما رہے تھے رشتہ داروں کی اہمیت. اردو کا ایک محاورہ ہے, اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے, لیکن بہرحال محاورے بھی ایسے ہی نہیں بن جاتے. وہ یہ ہے کہ اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں ڈالے گا. یہاں پہ اپنی کی اہمیت بیان کی گئی, اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ رشتوں کے نام لے رہے تھے تو میرے ذہن میں سوشل میڈیا کی کچھ پوسٹیں اور کچھ ویڈیوز آ رہی تھیں کہ کیونکہ سوشل میڈیا ہے, سب کو کیمرہ بھی مل گیا ہے اور سب کو مائک بھی مل گیا ہے, جس کے دل میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے. تو رشتہ داریوں کو آج کل ایپ بنا دیا گیا ہے.
اور کبھی تو وہ سورہ یوسف کا سہارا لے کر بھائیوں کو دھوکے باز کہہ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ ہمیں جس کی پیروی کرنی ہے یوسف علیہ السلام کی، انہوں نے تو اپنے بھائی کے ساتھ بڑا پیارا بیہیویئر کیا، بڑا پیارا ایٹیٹیوڈ اپنایا اور بڑا پیارا ان کو گویا کہ جواب دیا، صلہ رحمی کی انہوں نے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اگرچہ بھائیوں نے زیادتی کی تھی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا بیہیویئر دیکھیں گے، اللہ کے نبی تو وہ ہیں، ہمیں تو اللہ کے پیاروں کو اوبے کرنا ہے تو ہم ان کا وہ دیکھیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض اوقات پھپھی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور سارے فساد کی جڑ قرار دے دیا جاتا ہے، اور یہ باتیں میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جیسے آپ اس کی اہمیت بیان کر رہے تھے نا، تو میں دیکھ رہا تھا ایک تو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے صحیح ہے، آپ ظاہر سی بات ہے نکی میں آپ نے اس بات کو آگے بڑھانا ہے، لیکن میں یہاں پہ ایک چیز ریئلائز کرانا چاہوں گا، بالخصوص ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد ہوں۔ اسد بھائی، آپ ایک عمر کے میچورٹی کے لیول پہ آ گئے، لڑکپن سے ظاہر سی بات ہے نکل گئے، میں بزرگ تو آپ کو نہیں کہوں گا، آپ نے دنیا دیکھی، تعلیم بھی حاصل کی، پھر ظاہر سی بات ہے گھر بار ہے، ماشاءاللہ احمد رضا پڑھ رہے ہیں اسکول اور پھر درس نظامی، تو بعض چیزیں نا اسد بھائی ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک میچورٹی لیول پہ جا کر جتنا سمجھ میں آتی ہے نا ڈیپلی، وہ اپنی ٹین ایج لائف میں سمجھ میں نہیں آتی، جب ہم بیچلر ہوتے ہیں، جب ہم کہہ لیجئے ایجوکیشن کے پروسیس میں ہوتے ہیں، ہم اسکول میں مدرسے میں ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، آپ بھی نہیں سکتی ظاہر ہے، کیونکہ اس وقت یہ دنیا الگ ہوتی ہے۔ تو میں یہ سارا جو اتنا لمبا میں نے سینیریو باندھا ہے وہ اسی لیے باندھا ہے کہ بالخصوص نوجوانوں سے میں عرض کروں گا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نا اپنی مختصر تجربے اور مختصر علم کی بنیاد پہ فیصلے نہ کیجیے کہ رشتہ دار اچھے نہیں ہوتے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، 5-10 سال کا عرصہ گزرے گا اور آپ کے اندر خود میچورٹی آئے گی، تو پھر آپ فیل کریں گے کہ نہیں، رشتہ دار بہرحال رشتہ دار ہوتے ہیں اور ان کی اہمیت اپنی ہوتی ہے۔ بعضوں کا تعارف کرا رہے ہوتے نا، یہ میرا دوست ہے اور یہ میرے بھائی سے بڑھ کر ہے، تو دوست بالکل اچھا ہونا چاہیے، لیکن بھائی سے بڑھ کر ہو نہ، یہ دین اسلام کی تعلیم ہے، اور نہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، نہ حقیقتاً ایسا یہ ہو سکتا ہے بھائی بھائی ہے، دوست دوست ہے، دونوں کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن ریپلیس نہیں کر سکتے۔ لیکن صدقہ دینے میں بھی تو بیان کیا گیا نا، اور دیگر مواقع پہ بھی احادیث کریمہ میں صراحتاً بھی آیا، اور پھر اس کے تحت شارحین نے، علماء نے، مفتیان کرام نے مسئلہ بھی بیان کیا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، آپ کو صدقہ دینا ہے، ایک دوست بھی ہے، ایک دوست ہے آپ کا، وہ بھی مستحق ہے، اور دوسری طرف آپ کا بھائی بھی ہے، وہ بھی مستحق، تو اب بھائی کو دینا صدقے میں 2 گنا اجر ملے گا۔ سبحان، ایک تو ایمانی رشتہ ہے اور دوسرا وہ آپ کا بھائی ہے، صلہ رحمی کا بھی تعلق ہے، دوست سے تو صرف دوستی کا یا ایمانی رشتہ ہی ہے، بھائی والا رشتہ تو نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے ہمیں صدقہ دینے کے حوالے سے اور بھی مواقع پہ، لیکن میں صرف ایک ہی مثال پہ اکتفا کر رہا ہوں کہ صدقہ دینے میں بھی یہ پرائرٹی رکھی کہ جب تمہارا رشتہ دار مستحق ہو تو تم شروعات وہیں سے کرو، بلکہ اس میں تو ایک اور اضافہ فرمایا کہ جس رشتہ دار سے بگڑی ہوئی ہو، نزاع ہو، جھگڑا ہو، اس کو دو گے تو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ مطلب کیا؟ رشتہ داری کو قائم رکھنے کی ترغیب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بنیادی بات ہے، اور حدیثوں کے اندر جہاں پر صلہ رحمی کے اور بھی آداب کہہ لیں یا اس کے جو مفاہیم ہیں بیان کیے گئے ہیں، جب یہ حدیث پاک پڑھی تو اور بھی مزہ آیا۔ اپنے وقت پڑھنے پر قوم کے ساتھ کھڑے رہنے کو بھی صلہ رحمی میں شمار کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ اسلام کی ترغیبات میں سے ایک ترغیب ہے، لیکن اس کو مس انڈرسٹوڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ جب آپ کی قوم، آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ کسی بات میں حق پر ہے تو پھر آپ پر لازم ہے، اور یہ فیملی کے حقوق میں سے ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یعنی اتنا خوبصورت یہ مزہ آیا۔ تو اب ہمارے ہاں تو قوم کو، برادری کو ایک بعض جگہوں پر، سب کے لیے میں نہیں کہوں گا، غلط طریقے پر ایلیبوریٹ کرنے کا ایک رواج بن گیا، وہ بھی دین سے دوری ہے، ورنہ یہ قومیں، یہ خاندان، یہ کنبے تو یہ تو اللہ پاک نے بنائے ہیں اور تعارف کے لیے بنائے ہیں، انڈیکیشن کے لیے بنائے ہیں، اسی سے جو ہے وہ نسب بیان کیے جاتے ہیں، اسی سے کسی کا تعارف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہماری کم ظرفی کہیں یا علم دین سے دوری ہے، بد عملی ہے کہ قوم کے نام پر تفاخر کرنا یا کوئی اور نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر دینا۔ لیکن یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر تمہاری قوم حق پر ہے
تو اپنی قوم اور برادری کے ساتھ کھڑے رہو، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اب اس کا جب آپ حق پر ہونے کے وقت کسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کل آپ کو ضرورت ہوگی تو وہ بھی تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بالکل حدیث میں بھی ہے، اور قرآن پاک کی آیت بھی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو قرآن پاک سورہ رات کی آیت نمبر 21 جو ہے اس کا ایک جز ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا گیا اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد رشتہ داری اور تعلق داری ہے، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا اس میں رشتہ داری بھی داخل ہے اور ایمانی رشتہ داری بھی داخل ہے۔ جو آپ نے بات بیان فرمائی حدیث پاک کے تحت، تو وہی مفہوم گویا کہ اس آیت کا بھی نکل رہا ہے، ہمیں جوڑنے کا ہی حکم دیا گیا ہے اور توڑنے سے منع کیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ بلال بھائی آپ کیا فرمائیں گے کہ فیملی کے اندر نارملی کیا ایسی چند چیزیں ہیں کہ جس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو زیادہ تر دوری کا باعث بن رہی ہیں یا بنتی ہیں؟ کیونکہ جب ہم جوڑنے کی، اکٹھا رہنے کی جب بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان اسباب کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو عمومی طور پر دوری کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ اپنی بات کیجئے گا، ابھی آپ نے ایک بیچ میں کہا تھا نا کہ پھپھو کو اور اس کو، تو کسی نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی، مجھے تو اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ یہ ہم نے اور ہمارے میڈیا نے جی ساس اور چند اور رشتے بھی ہیں جی جس کو اتنا بدنام کیا ہے کہ اس رشتے میں آنے سے پہلے ہی اس نے 20 سال تک اس رشتے کی نیگیٹو چیزیں سنی ہوئی ہوتی ہیں، جی تو یہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں اسی ساس کا پازیٹیو تذکرہ ہونا شروع ہو جائے اور کسی بھی طرح سے ایک ایسی شیخ چلی کی بات ہی سمجھیں، ہم یہ بات کرنا شروع کر دیں آج کے بعد کوئی بھی ساس کے نیگیٹیو امپیکٹ کو بیان نہیں کرے گا، تو اس نے کہا کہ آئندہ 15-20 سالوں کے بعد یہی رشتہ مکرم معظم جو کہ حقیقت میں ہے عمومی اعتبار سے بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی پھپھو کا ایک خاص کریکٹر لطیفوں میں بھی، گفتگو میں بھی، ویسے بھی، تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ہم جب کسی چیز کو ایک خامخواہ کا ٹارگیٹ، اب میں نام نہیں لیتا، بعض قوموں کے بارے میں بعض چیزیں ایسی مشہور ہیں، اچھا اس قوم کا بندہ جیسی آئے گا، تو چونکہ میں نے پچھلے بہت عرصے تھے اس قوم کے بارے میں ایک ہی بات سنی ہوئی ہے، تو بھلے ہی ایسا نہ ہو لیکن میرے دماغ میں بھی وہی بات آئے گی۔ تو یہ ایک کلیکٹیو ایک سینس ہے کہ اگر وہ بہتر ہو جائے تو ہمارا شعوری یا غیر شعوری طور پہ ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نہ شعوری طور پہ اس کا حصہ بنے اور نہ غیر شعوری طور پر اس کا حصہ بنے کہ کسی بھی محترم رشتے کو ہم بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے پیچھے اگر ہم ریزن دیکھیں تو بعض لوگوں کی اپنی پروڈکٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ بکے، تو وہ دوسری پروڈکٹ کی فضول کی مذمتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ہماری پروڈکٹ خریدے نہ خریدے، اس کی پروڈکٹ نہیں بکنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جتنا میں عرض کر سکتا ہوں اتنا عرض کر رہا ہوں، اسی طریقے سے اسی سینیریو کو لیتے ہوئے ان رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے تاکہ خاندانی نظام، ایک جو فیملی سسٹم ہے اس کو ڈسٹرائے کیا جائے، کیونکہ فیملی سسٹم بہت ساری اخلاقی پابندیوں اور خوشیوں برکتوں کا ضامن ہے۔ جب وہ فیملی سسٹم نہیں ہوگا تو بہت سے لوگوں کی دکانداری چمکے گی۔ جی تو پیچھے ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہوتا ہے جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جی ایسا ہی ہے۔ جی بلال بھائی، آپ نے جو بات فرمائی کہ وہ کون سے عناصر ہوتے ہیں جو ہمارے رشتوں کو کھوکھلا کرتے ہیں اور انسان کو بالآخر تنہا ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں، سب سے پہلی تو ایک جو آج کل کے معاشرے کے اندر ایک عام بات ہے، اور میں کہوں گا کہ ہر شخص اپنے آپ پر بھی غور کر لے، وہ یہ ہے کہ جو پہلے کے لوگوں کی قوت برداشت ہوتی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ اتنے زیادہ ججمنٹل نہیں ہوتے تھے کہ کسی کی زندگی کے کسی ایک موڑ پر کوئی اس کا کوئی کام دیکھا اور اس کام کو دیکھ کر اس کی پوری زندگی سے متعلق، اس کی پوری ذات سے متعلق ایک رائے قائم کر لی۔ تو چونکہ ہم بنیادی طور پر ہمارا جو ایک قوت برداشت ہے وہ کم ہے، ساتھ میں جو اس کی چیزیں پلس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کچھ غلط فہمیاں اور پھر کچھ بدگمانیاں۔ ہم کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کرتے ہیں اور پھر اس رائے کو حتمی بھی سمجھ لیتے ہیں، اور سمجھ لیں کہ اس رائے کی ایک چار دیواری بنا کے اس پہ بقایا تالا لگا کے چابی بھی پھینک دیتے ہیں کہ جناب اب اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ایک واقعہ یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو
مثبت اور پازیٹیو سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جس کو اپنے رشتوں کا پاس ہوتا ہے اور جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ میرا یہ جو قدم ہے یہ آگے چل کر کس کس طرح کی برائیوں کا یا کس کس طرح کے وساوس اور شکوک و شبہات کو جنم لے سکتا ہے، تو وہ پہلے ہی اس پر بند باندھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رشتوں کو بچایا جا سکے۔ جی بتایا جاتا ہے کہ ایک سونار تھا، سونے کا کام کرنے والا، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر کا کفیل ہوتا ہے اس کے انتقال کے بعد عمومی طور پر جو گھر کے معاشی حالات ہیں بہت ابتر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پہلے سونار تھا، بہت اچھے حالات تھے گھر کے، اب اس کے دنیا سے جانے کے بعد معاملات میں تیزی سے گراوٹ آئی اور وہ پورا جو گھرانہ تھا وہ قلاش ہو گیا۔ تو جو خاتون خانہ تھی ان کے پاس گھر میں ایک ہار رکھا ہوا تھا، اچھے وقتوں میں شوہر نے بنا کر دیا ہوگا، تو انہوں نے وہ ہار اپنے بیٹے کو دیا اور کہا کہ جو تمہارے چچا ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، تو جا کر ان سے کہو کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ ہار جو ہے وہ بیچ دیں اور جو اس کے پیسے بنتے ہیں تو وہ ہمیں دے دیں تاکہ پھر ہم اس سے اپنے گھر کا گزر بسر کریں۔ تو جب وہ بیٹا وہ ہار لے کر چاچا کے پاس گیا اور ساری بات بتائی تو چاچا نے کہا کہ ایک نظر ہار کو دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ بیٹا ایسا کرو کہ آپ یہ ہار گھر لے کر جاؤ اور اپنی والدہ سے یہ کہنا کہ ابھی جواہرات کے ریٹ ہیں وہ تھوڑے گرے ہوئے ہیں اور ان دنوں اگر اس ہار کو بیچا جائے گا تو اچھی رقم ملے گی ہی نہیں، تو لہٰذا ابھی اس کو اپنے پاس رکھیں، اور اس نے کچھ رقم اپنے پلے سے دی کہ آپ اس سے اپنے گھر کا گزر بسر کریں، اور اس اپنے جو بھتیجا تھا اس سے کہا کہ کل سے تم میری دکان پر آنا اور یہاں پر میرے پاس آ کے کام سیکھنا، کام کرنا، اس سے کہ تمہارا گھر کا جو ایک سائیکل ہے جو چلنے کا معاش کا وہ اچھا چلنے لگے گا۔ صحیح۔ اب وہ گھر لے گیا، پیسے دے دیے، ہار بھی واپس کر دیا اور وہ آ کر کام کرنے لگا اور یہ بھی سونار کا کام آہستہ آہستہ سیکھنے لگا، اور ایک وقت وہ آیا یہ ماہر ہو گیا کہ دیکھ کر بتا دے کہ چیز کی کوالٹی کیا ہے، کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے۔ تو جب یہ بالکل ماہر ہو گیا تو اس نے پھر ایک دن کہا کہ وہ جو ہار تو تم ایک مرتبہ لائے تھے بیچنے کے لیے، اب لاؤ وہ ہار اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ کتنے میں جاتا ہے۔ اچھا۔ تو جب یہ گیا اپنی والدہ سے کہا کہ امی وہ ہار دیں، تو اب ذرا مارکیٹ اوپر گئی ہے تو ہو سکتا ہے اچھے پیسے مل جائیں۔ تو جیسے ہی والدہ نے ہار نکال کے دیا تو چونکہ یہ خود ماہر ہو چکا تھا، جب اس نے ہار دیکھا تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ہار تو دراصل اس کو جو سمجھا جا رہا تھا یہ وہ ہے ہی نہیں، یعنی اس کے اندر کھوٹ بہت زیادہ ہے اور یہ اتنا زیادہ پیور نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ کیرٹ کا نہیں ہے، اگر اس کو بیچیں گے بھی تو ہمیں کچھ زیادہ مال ہاتھ آنا نہیں ہے۔ تو یہ چیز وہ لے کے جب چچا کے پاس گیا اور چچا نے کہا کہ بات کو سمجھ میں آئی، کہا کہ بات سمجھ میں آئی، کہا دیکھو پہلے اگر جب تم آئے تھے اور اس وقت میں یہ تم سے لے لیتا، مجھے تو پہلی نظر میں پتہ چل گیا تھا یہ کیسا مال ہے، اگر میں اس وقت بیچتا، تم کو پیسے دیتا، تم گھر جا کر دیتے، تمہاری توقع یا تمہاری والدہ کی توقع یہ تھی کہ یار اس ہار سے اتنا پیسہ تو آ ہی جائے گا، لیکن انہیں ملتا کم۔ وجہ کیا تھی کہ یہ اس درجے کا، اس کیرٹ کا یہ تھا ہی نہیں۔ تو اس وقت اگر میں یہ اقدام اٹھا کر وہ بیچ کر پیسے دیتا تو یقیناً بدگمانی پنپتی کہ یار آج ہم مجبور ہیں، بھائی کا انتقال ہو چکا ہے تو جناب ہماری مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اچھی چیز کی بھی ہمیں کم قیمت دی جا رہی ہے۔ تو کہا میں نے تمہیں اسی لیے دکان پر بٹھایا، اسی لیے کام سکھایا تاکہ ایک وقت آئے کہ تم خود پہچان کرنے والے بن جاؤ اور تمہیں پتہ چل جائے کیا کھرا تھا کیا کھوٹا تھا۔ اب آپ یہاں پر مینٹلٹی دیکھیں کہ رشتوں کو بچانے کی کوشش ہے اور اپنے عمل کو، اپنے اس اقدام کو باقاعدہ بندہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ آگے چل کر کیا نکل سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات وہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی رشتے سے متعلق کوئی بات ایسی ہو جاتی، مثال کے طور پر یہی کیس لے لیں، یہی واقعہ لے لیں کہ اگر انہوں نے بیچا اور ان کو پتا تھا کہ جناب اس میں زیادہ کھرا نہیں ہے، اتنے کیرٹ کا نہیں ہے اور یہ بڑی کھوٹ اس کے اندر شامل ہے تو کم قیمت ملے گی، تو کم قیمت لے کے یہ دے دیتے، اپنا کام تو پورا کر دیتے، انہوں نے تو کوئی ناانصافی نہیں کی۔ لیکن وہاں پر خدشہ کیا تھا؟ بدگمانی کا، کہ جناب ہماری اس سے غربت سے اور ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب یہاں پر جو دوسری سائیڈ ہے، یہاں پر تو ہم نے ایک سائیڈ بیان کر دی کہ رشتہ بچانے کے لیے کیا اقدام کیا، اب جو دوسری سائیڈ ہے کہ جس کے پاس یہ موقع آ گیا، یعنی شیطان جو موقع کریٹ کرتا ہے کہ اب بدگمانی کرو، اب غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ، اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر ہمیں اسد بھائی سب سے پہلے سامنے والے کو بات کا موقع دینا چاہیے، صفائی کا موقع دینا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے میرے ذہن میں اس سے متعلق یہ وسوسہ آیا، میرے ذہن میں اس سے متعلق یہ شک و شبے کی چیزیں پنپ رہی ہیں، تو آپ بتائیں کہ حقیقت حال کیا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا تو کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو آج کل کے رشتوں کے اندر بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ قوت برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ رشتے تو وہ ہیں کہ جو بد سے بدنام برا اس لیے بدنام ہو چکے اور ان کے متعلق پہلے سے ہی ایک ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے یہ ایسے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہم خود ہی اس کے صغرے کبرے ملا کے نتیجے نکال کر پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایسا ہی ہوا ہوگا، نتیجتاً رشتوں میں دوریاں آتی
آتی ہیں اور بہت بڑی دڑا بن کے بالآخر رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دو اسباب جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے گئے، بنیاد ہے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، اور ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں میروز بھائی، اور بعض اوقات میں سوچتا بھی ہوں، اور حالات و واقعات بھی بندہ دیکھتا ہے، معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، یقیناً اس کو ہم ایڈریس بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے پازیٹیوز بھی ہیں جنہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے جو بڑے ہیں نا، جی ماشاءاللہ، وہ کچھ بھی ہو جائے خاندان کے اندر رشتہ ٹوٹنے نہیں دیتے۔ جی یعنی ہم جو بھی جنریشن ہے، اپنے باپ دادا، اگر کسی نے پردادا کو دیکھا یا آپ یہ دیکھیں کہ جنریشنز بائی جنریشنز، اب وہ غربت رہی، اچھا بڑے بڑے جھگڑے ہو گئے، معاملات ہو گئے، ہو جاتے ہیں، جی لیکن اینڈ کیا نکلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خاندان میں ایسا فرد ہوتا ہے کہ جو برج کا کام کرتا ہے۔ اللہ بلکہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ماموں ہوتے ہیں، وہ بڑی ایک پیاری بات ایسی بیٹھے ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ دیکھو پہلے کے لوگ بھی عجیب تھے، تو اس میں پازیٹیو سائڈ بھی ہے اور ایک تفنن بھی ہے۔ بولے جب بھی شادی ہوتی تھی نا تو جھگڑا تو ہونا ہی ہے، کیونکہ پرانے بدلے لینے ہیں۔ دین سے دوری کی وجہ سے لوگ معاذ اللہ، بعض لوگ یہ انتظار کیا کرتے تھے کہ یار شادی آنے دو، دعوت دینے تو آئے گا، سارے اگلے پچھلے سب پہلے اس کے جو ہے نا وہ ناک رگڑوائیں گے تو پھر کیا پتا شادیاں ان کی دعاؤں سے ہوتی ہوں کہ ان کے شادی ہو تو ہم بدلا لیں۔ ہم بدلہ لیں، موقع ہوتا ہے نا، سامنے والا مجبور ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک رواج تھا پہلے کہ بظاہر وہ ناراضی کا اظہار کرتے تھے کہ بھائی ہم نہیں آ رہے، لیکن اپنے گھر والوں کو کہہ کے رہتے تھے کہ جوتے اور کپڑے بنا لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بعض اوقات گھر سے چل کر آ جاتے تھے اور رستے میں آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ ہم نہیں آ رہے۔ اچھا، انہوں نے جو بات بیان کی کہ دیکھو ان کے دماغ میں تھا کہ جانا تو ہے، ٹھیک ہے، اینڈ آف دا ڈے، یعنی کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کے بیچ میں کہیں پر جو ہے نا اپنا مان بڑھانے کے لیے کہیے یا کہیں پہ بدلہ لینے کے لیے جو بھی بولیں، لیکن پہ ناز بھی ہوتا ہے، ناز بھی ہوتا ہے۔ اینڈ آف دا ڈے یعنی کہ کچھ بھی ہو گیا، جی ہمارے بڑوں نے ہمارے خاندانوں کو ٹوٹنے نہیں دیا، بہت کم فورس ہے نا۔ ہاں جی، تو کوئی نہ کوئی ایسا بیچ میں آ جاتا ہے جو مسئلے کا، برج کا کردار ادا کر دیتا ہے، اور ماشاءاللہ ایک خاندانی نظام اب بھی اگر ہم کہیں تو غالب طور پر موجود ہے۔ لیکن یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بدقسمتی سے یہ جو کمی ہے یہ اٹریکشن ہے کہیں اور کی، یعنی کہ دین کے علاوہ کی، ہمارے اسلامک کلچر سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر، آرٹیفیشل دنیا کو دیکھ کر، چمک دمک کو دیکھ کر، عارضی طور پر کچھ چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنی وہ جو بائنڈنگز ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، جو بھی یوزر ہیں انٹرنیٹ کے، یا اب تھوڑا سا اس کو ریسرچ کر لیں، یعنی کہ یہ ایک اتنی واضح حقیقت ہے کہ کھلی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے کہ جن دنیا کے ملکوں کے اندر اسلامک کلچر غالب ہے، ڈومینیٹ کرتا ہے، وہاں پر طلاق کا، ماں باپ کو چھوڑنے کا اور فیملی کے بریک ہونے کا ریشو کیا ہے، اور وہ ممالک اور وہ علاقے کہ جہاں پر اسلامک کلچر ڈومینیٹ نہیں کرتا، کوئی اور کلچر جو ہے وہاں پر غالب ہے، وہاں پر خودکشی کا، رشتہ داروں سے دوری کا، ماں باپ کا اولاد کو چھوڑنا اور اولاد کو ماں باپ کو چھوڑنا، اس کا آپ ایک جائزہ لے لیں گے نا تو آپ یقین کریں آنکھیں کھل جائیں گی۔ خاص طور پر وہ لوگ کہ جو معاذ اللہ اسلامی نظریات کو، اسلامی کلچر کو، اسلام کی بنیادی چیزوں کو ہضم نہیں کر پا رہے ہوتے کسی بھی وجہ سے، وہ بری صحبت ہے، کسی غلط آدمی کو سننا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو خدا را یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ خاندان، یہ برادری، یہ صلہ رحمی، یہ ہمارا ایک بائنڈنگ ہے، یہ ہمارا ایک سٹرکچر ہے جس نے آگے چل کر جو ہے نا پریویل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس پر اگر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری عملی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے، لیکن مختصر آخر میں دونوں اسلام میں کچھ میں ایک دو باتیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آپ نے جیسے بڑوں کی اہمیت بیان کی، اور ظاہر سی بات ہے ہم بھی خاندان والے ہیں، یہ بھی خاندان والے ہیں، بلکہ جو ہمارے کیمرہ مین اور دیکھنے والے ہیں ان سب کے خاندان ہیں، تو اس موقع پہ اپنے بھی خاندان ہمارے ذہنوں میں آ رہے تھے۔ تو یہ جو بڑے ہیں نا، ان کا ایک وصف جو آپ کو اس طرح کے ہر بڑے میں ملے گا، چاہے وہ 1950 کے پہلے کی پیدائش ہو یا 1980 کی پیدائش ہو، اس طرح کے کریکٹر جو خاندان کو، رشتوں کو جوڑ کے رکھنے والا ہوگا،
اس کے اندر آپ کو ایک وصف ملے گا جو اب کم ہوتا جا رہا ہے، اس کو بڑھانا ہے. وہ وصف کیا ہوگا؟ تحمل، بردباری. جی وہ تحمل سے سنے گا، جذباتی نہیں ہوگا، اور بڑی بردباری سے سنے گا. اور یقیناً وہ کسی ایک فریق کو پیروں میں بھی بٹھا دے گا، گلے بھی ملوا دے گا، سب کچھ کر دے گا، لیکن کیا سن کر. جی تو جو خاندان کے بڑے ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، یا کبھی بھی حادثاتی طور پہ بھی کچھ چھوٹے بڑے بن جاتے ہیں کسی کے انتقال کی وجہ سے، تو آپ پہلی چیز جو اپلائی کریں وہ یہ ہے کہ جذباتی فیصلہ نہ کریں، فوری ریئیکشن، امیڈیٹ ریئیکشن آپ نہ دیجیے. دوسری چیز اسد بھائی کہ لوگ مختلف المزاج ہیں، جی چاہے وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو، بھائی بہنیں ہی کیوں نہ ہو، لوگ مختلف المزاج ہیں. ہمارا ایک عجیب سا کلچر بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں وہی تم بھی کرو. میں اگر ناشتے میں نہاری کھاتا ہوں تو آپ نے بھی نہاری ہی کھانی ہے. میں اگر دن میں دال کھا رہا ہوں آپ نے بھی دن میں دال کھانی ہے. اگر میں ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں تو آپ نے بھی ٹھنڈے پانی سے نہانا ہے. اگر میں فلاں رنگ کے کپڑے پہن رہا ہوں تو آپ نے بھی فلاں رنگ کے کپڑے پہننے. دیکھیں شریعت اسلامیہ نے، دین اسلام نے جہاں پہ چیزوں کو آزاد چھوڑا ہے تو وہاں پہ آپ بھی آزاد چھوڑ دیں. آزاد سے میری مراد یہی ہے کہ حلال کھانوں کے بعد، حلال کی ایک قید لگانے کے بعد شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا کہ تم نے ناشتے میں، بریک فاسٹ میں یہی لینا ہے، لنچ میں یہ لینا ہے، ڈنر میں نہیں، پابند نہیں کیا. تو پھر لوگوں کے مختلف المزاج جو ہیں ان کو قبول کر لیجئے. دوسری چیز، آپ لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھیے. عجیب دور آ گیا، یعنی میں نے خود ایک تقریب اٹینڈ کیا اسد بھائی، اور اس میں ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہو گیا. بعد میں نے پوچھا بھائی جھگڑا ہوا کس بات پہ؟ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ کیا تھا، ریزن کیا بنی؟ اچھی خاصی تقریب تھی اور اس میں ایسا ہو گیا. تو بتایا گیا بھائی فلاں کو فلاں نے مسکرا کے دیکھ لیا تھا. اچھا، یعنی ناجائز صورت نہیں تھی، جائز صورت تھی. صحیح. جیسے آپ مجھے مسکرا کے دیکھ لیں یا بلال بھائی مجھے مسکرا کے دیکھیں اس نے سلسلے میں، تن سمجھ لیا. اب وہ تن سمجھے یا کچھ بھی سمجھے. تو اچھا وہ کلیئریفائی کر رہا ہے کہ بھائی میں ویسے ہی مسکرا رہا تھا، یہ بھی بات کلیئر تھی. تو اچھا یہ خود مجھے بھی ہوا، کسی کو میں نے مسکرا کے دیکھا، تقریب میں نہیں تھے ہم کہیں اور تھے، تو مجھ سے پوچھنے لگے کیوں مسکرا رہا ہو، تو میں سنجیدہ ہو گیا، میں نے کہا نہیں مسکراتے. تو لوگوں کی مسکراہٹیں نہ چھینے. ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، پازیٹیو رہیں. جب تک سامنے والا اپنے فعل کو یا اپنی بات کو ایک پازیٹیو اس میں رکھ رہا ہے، سینیریو میں رکھ رہا ہے، اور خود بیان کر رہا ہے کہ میرا مقصود یہ تھا، تو آپ مان لو. اب کوئی مجھ سے آ کے کہے یا میں سمجھوں کہ بلال بھائی میرا برا چاہ رہے ہیں، میں بلال بھائی سے پوچھوں اور میرے پاس کوئی واضح دلائل بھی نہیں ہے، اور بلال بھائی بولے نہیں مہروز بھائی میں آپ کا برا کیوں چاہوں گا، اللہ آپ کو ترقیاں دے، تو میں ان کی بات مان لوں. ضروری ہے یہ کہلوانا کہ نہیں مہروز کو جھوٹا کہا ہے، نہیں مہروز کو دغا باز کہا ہے؟ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اپنے منہ برا کہلوانے کی؟ ماشاءاللہ، بہت بہت بنیادی بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو صلہ رحمی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بہت سارے فضائل ہیں، ایون کہ بے برکتی کی ایک وجہ بھی قطع رحم کو قرار دیا گیا، یعنی کہ رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے جو صلہ رحمی کا خیال نہیں رکھتا. قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بیسیوں سینکڑوں مقامات ایسے ہوں گے کہ جہاں پر یہ مواد موجود ہے. ہم پڑھنے والے بنیں، دیکھنے والے بنیں، اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کے جو پازیٹیو اقدامات ہیں انہیں ہم دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے سکھ اور چین کا باعث ہوگا، اور ہمارا معاشرہ ہو، ہمارا گھر ہو، یہ سارا ایک خوبصورت مہکتے پھولوں کا گلدستہ بن کے سجا دھجا نظر آئے گا. جی بلال بھائی، آپ اس پر مزید کیا فرمائیں گے؟ اس میں پہلی بات تو یہ اس ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا ایک کردار آج کے دور میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جو نسل ہے اس کو بھی رشتے ٹوٹنے سے بچائیں. ہمارے ہاں عموماً ہوتا کیا ہے کہ میں اگر کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی واقعی کسی میجر ریزن کی بنیاد پر اگر میری کسی سے کوئی انبن ہو گئی یا میرا رشتہ اس سے کٹ گیا یا میری بات چیت نہیں ہے، ہم یہ چیز آج کل اپنی نسلوں میں اتارتے ہیں اور ان کو باقاعدہ نصیحت اور وصیت کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ایسا ہی ہے، اور اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے میرے پاس کوئی بہت مضبوط دلیل ہو، یعنی وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں اور باقاعدہ ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ زندگی کے اندر کچھ بھی ہو جائے تم نے ان کے ساتھ کسی معاملے میں حصہ نہیں لینا، سامنے آ جائے تو سلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، اور کبھی یہ خود بھی آ جائے ملنے کے لیے تو تم نے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دینا ہے. یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ایک بات اور اصول سمجھنے کا ہے کہ شریعت مطہرہ نے صرف دین
اور عقیدہ وہ وجہ قرار دی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کسی سے سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کر سکتے ہیں. یعنی اس کا عقیدہ ایسا گمراہ کن ہے، وہ ایسے عجیب و غریب خیالات رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے دین پر حرف آئے گا، آپ دین سے دور ہو جائیں گے، یا جو دین کی صاف ستھری صحیح تعلیم ہے آپ اس سے دور ہو جائیں گے. تو اب وہاں پر ہے کہ آپ اس سے سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کریں. اب وہاں پر نہ رشتہ دار کی قید ہے نہ دوست کی قید ہے. اس کے علاوہ اگر دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم اس کے ساتھ اس لیے نہیں ملتے کہ کبھی اس معاملے میں تنگ کریں گے، کبھی اس معاملے کے اندر پھنسا دیں گے، غلطی ہماری نہیں بھی ہو تو ہمیں صفائیاں دینی پڑتی ہیں. تو وہاں پر میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ رشتہ نہ توڑیں. اس کا حل رشتہ توڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کا حل ضرورت کا تعلق رکھنا بھی تو ہو سکتا ہے. یعنی ایک یہ ہے کہ رشتہ اس طور پر توڑ لیا جائے کہ سامنے سے بھی آ رہے ہیں تو پتہ ہے بھائی میرے اس سے ایسی انبن ہے کہ سلام دعا بھی نہیں کرنی، اور ایک یہ ہے کہ آئیں گے تو سلام دعا بھی کریں گے، کبھی فون کریں گے تو بات بھی سنیں گے، ضرورت ہے تو ضرورت پر مدد بھی کریں گے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ تعلقات وہ ہوتے ہیں کہ بانڈنگ پھر کچھ زیادہ ہوتی ہے اور ضرورت سے بڑھ کر بعض اوقات ملنا جلنا ہو جاتا ہے. تو جہاں پر آپ کو بہت سارے نقصانات کا اندیشہ ہے، یا پچھلے کچھ ایسے تجربات آپ کے ہیں یا مشاہدات ایسے ہیں، تو وہاں پر آپ ضرورت کا تعلق رکھ کر بھی اپنے رشتے کو بچا سکتے ہیں. بالکل یا ختم کرنا یہ اس کا حل نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت یہ جملے بھی نہیں کہنے چاہیے. بعض اوقات گفتگو میں کہہ دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آج کے بعد آپ جو بھی کر لو میرے دل میں جگہ نہیں بن سکتی. ایسی بات بھی نہیں کرنی اچھا، چاہیے. ایسی بات کہہ کے آپ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اور اس کو دور کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال ہوا. کسی شخص نے سوال بھیجا کہ میری ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں، اور میرے تایا جان ہیں. اب کچھ معاملات کی وجہ سے ایسا ہے کہ میری بہن میرے تایا سے بات نہیں کرتی، اور اب میری شادی ہونے والی ہے. اب شادی میں تایا نہ آئے یہ کیسی عجیب بات ہوگی، اور شادی میں میری بہن نہ آئے یہ بھی کتنی بڑی عجیب بات ہوگی. اور دونوں نے یہ شرط لگا دی ہے کہ جناب اگر دوسرا آئے گا تو پھر میں تمہاری شادی میں یا تو میں یا تو وہ. اب میں کیا کروں؟ شادی میری ہونے والی ہے اور میں چاہتا ہوں دونوں کے دونوں اس میں شرکت کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر کہا کہ اپنی بہن کو سمجھائیں، ان کی مائنڈ میپنگ کریں، ان کو کہیں کہ صلہ رحمی کے یہ فوائد ہیں اور یہ اس کے نہ کرنے کے نقصانات ہیں. قرآن و حدیث کے اندر جو مضامین ہیں وہ بیان کریں، اور ساتھ میں اگر وہ نہ سمجھ رہی ہوں تو اعلیٰ حضرت نے پھر ایک کنڈیشن بیان کی بھی. دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیسی زبردست ذہن سازی کی ہے کہ انسان کو برج کا کام کرنا چاہیے اور ملانے کی بات کرنی چاہیے. فرمایا کہ آپ اپنی بہن سے یہ کہہ دیں کہ دیکھو میں اپنے جو تایا ہیں ان کو انویٹیشن نہیں دوں گا، لیکن اگر وہ خود آ جاتے ہیں تو چونکہ تایا بھی ایک باپ کی جگہ پر ہوتا ہے تو تم نے کوئی بدتمیزی وہاں پر نہیں کرنی، عزت سے ہی پیش آنا ہے اور وہاں پر ماحول خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی. اب یہ جو صورتحال تھی یہ کیا تھی؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ نکل رہا ہے بظاہر کہ تایا کو انویٹیشن نہیں دینا. اعلیٰ حضرت نے کہا یہاں پر کچھ جملے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہری مطلب کچھ ہوتا ہے اور پیچھے اس کے کچھ اور سچائی موجود ہوتی ہے، جسے توریہ کہا جاتا ہے، اور جہاں پر شرعی ضرورت ہو تو یہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. کہا اس صورت میں اعلیٰ حضرت کی مراد یہ تھی کہ یہ اپنے تایا کو خود بذات خود جا کر انویٹیشن نہ دے بلکہ کسی کے ذریعے پہنچا دے کہ شادی میں آپ آئیے گا. تو یہاں پر یہ خود انویٹیشن نہیں دینے نہیں گیا. دوسری بات ہے کہ یہ جو کہا کہ اگر وہ خود آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے میں تو ان کو اٹھا کے نہیں لا رہا نا، وہ خود ہی چل کر اپنے پیروں پر آ رہے ہیں. تو کہا کہ اس ساری صورت کے ساتھ وہ اس طرح کی بات کر کے دونوں کو شادی کے اندر جمع کر لے اور اپنی طرف سے دونوں کو ملانے کی کوشش کرے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں خلاف واقع بات کرنا پسندیدہ نہیں ہے. لیکن جب دو مسلمانوں کی صلح کی بات آ جائے تو وہاں پر شریعت اس بات کو پسند رکھتی ہے کہ بندہ اس قسم کے جملوں کے ذریعے دونوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ صلہ رحمی کا سامان ہو سکے اور وہ رشتہ کاٹنے سے وہاں پر بچ سکے. ماشاءاللہ، بہت خوب آپ نے مثال بھی دی اور امام اہل سنت کی حکمت بھری گفتگو بھی آپ نے یہاں پر کوٹ کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شادی کے موقع پر اکثر دولہا مظلوم ہوتا ہے بیچارہ، یعنی اس کی دلہن تو آپ نے کئیوں کی ترجمانی کر دی، یقین کریں. دولہا اور دلہن بعض اوقات یا اکثر کہوں کہ وہ بیچارے ان کی خوشی کا دن ہے اور زندگی کا ایک اہم ترین دن ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ انجوائے کریں وہ بیچارے اسی ٹینشنوں میں ہوتے. ایک تو خرچے کی ٹینشن وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ بھائی اس کو بھی بلانا ہے اس کو بھی بلانا ہے، وہ کہہ رہے وہ آیا تو میں نہیں آؤں گا، میں آیا تو وہ نہیں آئے گا. تو میں ایک ایسے دلہا کو جانتا ہوں ماضی قریب کے اندر، وہ اس ٹینشن کی وجہ سے بیمار پڑ گیا. اچھا، مجھے ان کا کیس چونکہ تھوڑا قریبی تعلق ہے میں جانتا ہوں، یعنی کہ دونوں ہی بہت قریبی رشتے تھے. یعنی کہ سمجھو کہ چچا ہے اور یہاں پر خالہ ہے، یا ماموں ہے اور چچا ہے، اور دونوں کی یہ ضد تھی کہ اگر یہ آیا تو میں نہیں، میں آیا تو یہ. اچھا، اس کا تعلق دونوں سے اچھا ہے،
وہ جو مظلوم دولہا ہے بیچارہ وہ پس رہا ہے. اب وہ بیچارہ اتنی اس نے ٹینشن لی کہ 1-2 دن پہلے جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں نا ڈرپ لگوا رہا تھا. اللہ. تو ایسا ہوتا ہے. اچھا اب یہ تو ایک ایکسٹریم لیول ہو گیا, ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو ضروری نہیں, لیکن اب یہ بیہیویئر کر کے ہمیں تو ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے کہ بھئی جس کے گھر میں تقریب ہے اس کی خوشی کا باعث بنے اور اس کی خوشی میں اضافے کا باعث بنے. لیکن یہ کتنا ایک نیگیٹو آپ کا ایک امپیکٹ ہے. بھئی اگر آپ کی کسی کے ساتھ نہیں بھی بنتی تو یار آپ اس کے ساتھ آپ کا جو بھی لینا دینا ہے وہ آپ کریں نا. اب آپ تھرڈ پارٹی فری لانسنگ کر رہے ہیں جی کہ وہاں پہ میں تمہیں جو ہے وہ ذلیل کروں گا, اور انڈائریکٹ معاذ اللہ بعض اوقات اس کو جو ہے وہ یہ ٹونٹ اصل کرنا میں بھی ہوتا وہی ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں, یہ سارا زور زبردستی چلتی بھی وہاں ہے جہاں سامنے والا زیر دست اور کمزور ہو, ایسا ہی ہے. اور جہاں پہ رشتہ ایسا ہو نا جہاں نہیں چلتی ہاں وہاں جی, ان کے اچھے بھی جاتے ہیں. بالکل یعنی ایسا اس کی میں واضح مثال دوں تو بیٹی کی سسرال میں جانا ہو تو ایسی ساری شرطیں ختم, اور ایسا ہی. بیٹے کے مطلب بہو کیا جانا ہو تو ایسی ساری شرطیں لاگو ہو عائد جائیں. ہو یہ گئے. میں نے ایک بڑی موٹی سی مثال دے دی ہے. تو یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کی مطلب یہ ساری دھمکیاں چل کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب فرمائے. جی, اور مکافات عمل سے بھی ڈرنا چاہیے. دیکھیے یہ وہ چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کل آپ کے گھر میں بھی ہیں, جی. اگر کسی فیملی کے اندر یہ رواج ہے سرکل ہے نا, اور 2-4 لوگ ایسے ہیں اور ان کی کوئی اصلاح کی کوشش نہیں کر رہا اور ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا, تو آج کسی کے بارات آپ کی وجہ سے یا کسی کی تقریب آپ کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اچھا یہ خالی شادی کے ساتھ نہیں, عمومی دعوتوں میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. ایسے آس پاس لوگ ہوتے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ یار میں یہ 5 دوستوں کو دعوت دوں, لیکن ان میں سے 1-2 ایسے نک چڑھے ہوتے ہیں کہ ان کی شکل دیکھ کے بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار اس کو بلاؤں یا نہ بلاؤں, یعنی کہ ایک الگ ٹینشن ہوتی ہے. تو اگر اوور آل دیکھیں تو یہ بہت ساری جگہوں پر ایگزسٹ کر سکتی ہے. تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا, ساری دنیا کو ہم نہ بھی سدھار سکیں, یار کم از کم میں اپنے بیہیویئر پہ تو غور کروں کہ اگر میری کسی کے ساتھ بنتی ہے نہیں بنتی کمی بیشی ہے تو یار میری وجہ سے کسی اور کو تو میں تکلیف میں مبتلا نہ کروں. اور بننی چاہیے ہر مسلمان, جب تک کوئی شرعی خرابی نہ ہو تب تک کسی بھی مسلمان کے ساتھ ہم کیوں بگاڑیں. امیر اہل سنت ماشاءاللہ بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, یہ تعلق اور مخالف کہ بھئی جب تک شرعاً واجب نہ ہو جائے اس وقت تک تعلق کو مت توڑو. کتنی پیاری بات ہے. اور شرعی وجوب جو ہے نا وہ ایویں نہیں ہو جاتا, اس کے بھی بہت مشکل تقاضے ہیں اور وہ بہت ریئر ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہی وہ علماء اور مفتیان کرام بتائیں گے, وہ وہی بتائیں گے کہ بھائی یہ آپ کا جو جس کو ہم شرعی تقاضا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میرا تو اس سے تعلق رکھنا ہی گناہ ہے یا توڑنا واجب ہے, تو یہ نانی اماں کا جو ہے نا وہ گھر نہیں ہے. یہ بہت مطلب ریئر ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہماری ذاتی انا ہوتی ہے, کوئی ذاتی ایک بغض ہوتا ہے, یا ہماری کمزوری ہوتی ہے, اخلاقی کمزوری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم ان معاملات کے اندر کوتاہی کا اور غلطی کا شکار ہوتے ہیں. اللہ میں یہاں پہ امیر اہل سنت کے 1-2 رسالوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا, کیونکہ گفتگو تو رہی ہماری لیکن جی انڈرسٹوڈ ہے کہ ساری جہاد تو کور نہیں ہو سکی. اور پھر بعض اوقات یوں ہوتا ہے انسان اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے یا اپنی تو ہے, دوسرے کی کسی کی غلطی یا خاندان میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے اور درست کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھا سکتے, تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو امیر اہل سنت کے 2-3 رسالے ہیں. بالخصوص ایک رسالہ ہے ہاتھوں ہاتھ پھپھی سے صلح کر لی. یہ رشتہ داری نبھانے, تعلق نہ توڑنے پر ہے. اپنے خاندان میں بانٹ دیں, کسی تقریب میں بانٹ دیں, کسی کی برسی آ رہی ہے اس موقع پہ بانٹ دیں, ان کے اصالہ ثواب کی نیت سے پڑھنے کی ترغیب دے دیں. انشاءاللہ پڑھیں گے تو سب رشتہ داروں کے دل پسیجیں گے, نرم پڑیں گے. اللہ نے چاہا تو اچھا ماحول بنے گا. اور ایک اور رسالہ ہے احترام مسلم, یہ بھی پڑھیں انشاءاللہ, اس سے بھی برکت نصیب. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری جو بھی اخلاقی کمزوریاں ہوں اللہ پاک اسے دور فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو آپ پروگرام دیکھیں گے, اور بہت قوی امید ہے. گھر اور معاشرہ تو ہوگا لیکن اس میں بزرگوں کے کردار پر آپ پروگرام دیکھیں گے, کیونکہ یکم محرم الحرام سے اس ٹائم کے اندر بزرگوں کے مدنی چینل کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. تو وہ بھی دیکھیے گا, انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے.
اور ہمارے گھروں کو، ہمارے کنبوں کو، خاندانوں کو، برادریوں کو، پورے اسلامی معاشرے کو، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو، گھر ہو میرا، امن کا گہوارہ.